الحمدللہ آج تراویح میں 5 پارے مکمل ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا پیغام۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں یہ پیغام دیا گیا کہ گناہ ہو جانے کی صورت میں سچی پکی توبہ کرے۔ جب بندہ جہالت و نادانی، شہوت و جذبات اور آخرت کی دائمی نعمت و لذت کو بھول کر دنیا کی ہنگامی لذت کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو گناہوں سے بچنا چاہیے اور اگر کبھی بھولے سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 سے پتہ چلا کہ ناجائز تجارت کی سزا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جھوٹ، چوری، لوٹ مار، جوا، سٹا، لاٹری اور ہر قسم کے ناجائز و باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال کھانے سے منع فرمایا۔ آپس کی رضامندی اور تجارت کے ذریعے حاصل کیے ہوئے مال کو جائز قرار دیا۔ ہم مسلمانوں کو ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور جائز تجارت کو اختیار کرنا اور فروغ دینا چاہیے، کیونکہ ظلم، ستم اور دھوکے بازی کی سزا جہنم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں بتایا گیا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے پر چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ انہیں معمولی باتوں پر بخش دیتا ہے۔ اسی شفقت و مہربانی کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود ہی معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اسی فضل و کرم کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وضو، نماز، صدقہ و خیرات اور دیگر اعمال صالحہ کے ذریعے صغیرہ گناہ معاف فرما کر اپنے بندوں کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ہدایت دی گئی کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر امیر کی اتباع کرنا فرض ہے۔ اگر امیر اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور قرآن و سنت کے مطابق کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو مسلمانوں پر اس کی اطاعت کرنا فرض ہے، اور اگر اس کا حکم قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کی اطاعت کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ امیر کے حکم کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیں، اگر شریعت کے مطابق ہے تو اس کی اتباع کریں اور خلاف ہے تو اس پر عمل نہ کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ہدایت دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی رہنا کامل ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی کسوٹی کا معیار بتایا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر دل و جان سے راضی رہتا ہے اور اس فیصلے پر اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے، اور یہ اس کے مومن کامل ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اپنے مقدمات و معاملات اور میراث وغیرہ کے مسائل میں دارالغضا اور شرعی عدالتوں کی طرف رجوع کریں اور مفتیان کرام کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں یہ ہدایت دی گئی کہ سلام کا جواب بہتر انداز میں دو۔ تمام قوموں کے لوگ ملاقات کے وقت کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ ملاقات کے وقت حیاک اللہ، صباح الخیر و مساء الخیر وغیرہ کہتے ہیں، مگر اسلام نے سب سے بہتر اور جامع دعا کے کلمات سکھائے جو اللہ کے حضور ایک سفارش کی ہیں کہ ملاقات کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اپنے مسلمان بھائی کو سلامتی کی دعا دیا کرو۔ اس آیت میں سلام کا جواب دیتے وقت یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان تم کو سلام کرتے وقت السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو تم اس سے بہتر انداز میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اسے سلامتی اور رحمت کی دعا دیا کرو۔
سورہ نساء کی آیت نمبر 112 میں ہدایت دی گئی کہ دوسروں پر الزام لگانے والے کو دوہرا عذاب ہوگا۔ جس آدمی کے دل میں کفر ہو اور زبان سے کلمہ پڑھتا ہو اسے منافق کہتے ہیں۔ منافقین اپنے جرم پر دوسروں پر الزام لگا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک منافق نے حضرت رفاعہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی زرہ چرا کر ایک یہودی کے یہاں چھپا لی۔ جب وہ زرہ یہودی کے یہاں ملی تو چوری کے جرم میں یہودی کا ہاتھ کاٹا جانے والا تھا کہ اللہ تعالی نے بذریعہ وحی اصل چور کا پتہ بتایا اور اللہ تعالی نے اصول بتایا کہ چوری کر کے دوسروں پر الزام لگانا بڑی خیانت اور گناہ کا کام ہے۔ ایسا شخص اللہ کی عنایتوں سے محروم اور قیامت کے دن دوہرے عذاب کا مستحق ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں ہدایت دی گئی کہ انصاف کرو اور سچی گواہی دو۔ اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم مقدرات اور اختلاف کے موقعوں پر عدل و انصاف اور سچی گواہی سے کام لیا کرو۔ گواہی کے معاملے میں کسی بھی شخص کی رعایت نہ کیا کرو، چاہے یہ گواہی خود تمہارے یا تمہارے ماں باپ اور رشتے داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کسی تعلق یا لالچ یا نفس کی خواہش کے تحت ظالم کی طرفداری کر کے مظلوم کو اس کے حق سے محروم کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔